کہ آپ کو بھی اپنی اپلیکیشن ہوسٹ کرنی ہے اور وہ بھی 100% فری. اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے. یہ ایک آسان جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں اور ان کے لیے ٹائم زیادہ کنزیوم کرنا پڑتا ہے، ریسرچ ڈیولپمنٹ کا کام ہے. تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ایک اپلیکیشن جو کہ جس کا فرنٹ اینڈ ویو جے ایس میں بنا ہے اور بیک اینڈ ڈاٹ نیٹ میں بنا ہے، اس کو 100% فری آف کاسٹ ہوسٹ بھی کرتے ہیں AWS کے اوپر، اور پھر اس کو سیکیور بھی کرتے ہیں HTTPS سرٹیفکیٹس کے ساتھ. ڈیٹا بیس بھی یوز کریں گے ڈیٹا سٹوریج وغیرہ کے لیے، سارا کچھ موجود ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. ہمارا اس میں جی ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک فرنٹ اینڈ کی ایپ ہے اور ساتھ میں ایک بیک اینڈ کی ایپ ہے. بیک اینڈ کی اپلیکیشن موجود ہے. ہم نے فرنٹ اینڈ کی اور بیک اینڈ کی اپلیکیشن کو ہوسٹ کرنا ہے فری آف کاسٹ. اب فرنٹ اینڈ کی جو ایپ ہے وہ ہمارے پاس بنی ہوئی ہے Vue.js میں، اور جو بیک اینڈ کی اپلیکیشن ہے وہ بنی ہوئی ہے .NET 9 میں. تو ویسے تو پیسے ہوں پاس اور اگر سرور آپ کے پاس موجود ہے پھر تو بڑا ایزی ہے، ڈپلائمنٹ وغیرہ بہت آسان ہو جاتے ہیں کام. لیکن جب آپ فری آف کاسٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں آپ کو. جیسے کہ اگر یہاں پہ آپ نے ہوسٹنگ کرنی ہو تو آپ کلاؤڈ کے اوپر انفراسٹرکچر ایز اے سروس لے لیں ایک انسٹنس اور اس کے اوپر چیزیں ڈپلائی کر دیں تو وہ ایزی ہے. لیکن فری آف کاسٹ میں مسئلہ ہے. تو ابھی ہم اس کے لیے ایک ورک اراؤنڈ کریں گے، یعنی کہ کچھ اسٹیپس ہیں جن کو فالو کریں گے تو کام چل سکتا ہے ہمارا، ہم ڈپلائی کر سکتے ہیں. پہلے اسٹیپ میں ہم یہ کریں گے ایک AWS کے اوپر فری اکاؤنٹ بنائیں گے. یہ اکاؤنٹ آپ کو فری مل جاتا ہے. اس میں آپ کے پاس کریڈٹس وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں، 750 گھنٹے موجود ہوتے ہیں بیک اینڈ سرور کے، اور S3 بکٹ وغیرہ بھی موجود ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر ہم نے ایک S3 بکٹ جو ہے وہ بنانی ہے. اب S3 بکٹ بنانے کے بعد اس کا آپ کے پاس ایک URL آ جائے گا. اب وہاں پہ آپ نے اسٹیٹک ویب سائٹ ہوسٹنگ کو انیبل کرنا ہے. جیسے ہی آپ اسٹیٹک ویب سائٹ کو انیبل کرتے ہیں آپ کے پاس ایک URL آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، جو کہ ایک پبلک URL ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر آپ اپنی ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اب آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایک EG2 انسٹنس ہے، ٹھیک ہے. یہ انسٹنس جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس کریٹ کر لینا ہے. اب انسٹنس جب کریٹ ہوا تو آپ اس کے اوپر لاگ ان کر سکتے ہیں کسی بھی اس کو ٹول کو یوز کر کے. ٹول پٹی ہو سکتا ہے آپ کے پاس. پٹی سے لاگ ان کرنے کے لیے آپ کو نا یہ جو انسٹنس ہوتا ہے آپ کے پاس، اس سے جو اس کی کریشن کے درمیان میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے. آپ نے اس سرٹیفکیٹ کو یوز کرنا ہوتا ہے اور سرٹیفکیٹ کو یوز کر کے آپ اس کے ساتھ ایک کنیکشن بنا سکتے ہیں. کنیکشن جب بن جائے تو وہاں پہ آپ نے کچھ ٹولز انسٹال کرنے ہوتے ہیں. ٹولز آپ کے پاس ڈاکر کا کنٹینر ہوگا، ٹول .NET کی ایک رن ٹائم ہو سکتا ہے، اور کچھ باقی چیز ہو سکتے ہیں. نینو ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے جو لینکس کے اس ورژن میں بڑا ہیلپ فل ہے، جہاں پہ آپ اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے ڈاکر کے جو بھی کنٹینرز ہیں، ٹھیک ہے، امیج ہے، ان کو بلڈ کرنا ہے تاکہ وہ کنٹینر کی صورت میں اویلیبل ہوں. اب آپ کے پاس پورٹ اوپننگ ہوتی ہے، آپ اپنے جو سرور ہے اس کی پورٹس کو اوپن کر دیتے ہیں تاکہ آپ کسی ٹریفک کو لسن کر سکیں. ٹریفک کی لسن اچھا انسٹنس سرٹیفکیٹ یہاں پہ میں نے وہ کر دیا فار کنیکشن آ جاتا ہے. انسٹال ہم اس کے اوپر بیسک جو آپ کی بھی جو بھی ٹولز ہیں وہ انسٹال کر سکتے ہیں، لائک جو ڈاکر .NET فریم ورک ہے اور باقی چیزیں. یہ ساری چیزیں سسٹم کے اوپر انسٹال ہو جاتی ہیں. پھر اپنے پروجیکٹ کو وہاں پہ بلڈ کرنا ہے اور اپنے کنٹینر جو ہیں ان کو چلا لینا ہے. اب آپ نے پورٹ ایکسپوز کرنی ہے
ایٹ لیسٹ آپ 80 پورٹ کو ایکسپوز کر دیں. اب باہر سے ٹریفک آ گئی. اب آپ کے پاس فرنٹ اینڈ جو ہے وہ ویوڈ جے ایس کا وہ S3 بکٹ میں یہ بیک اینڈ موجود ہے. تو اب آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان کا کنیکشن بنا سکتے ہیں. فرنٹ اینڈ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اے پی آئی کی ریکویسٹ بیک اینڈ پہ یہاں پہ کرنی ہے اور ڈیٹا گیٹ کر لیں آپ. ٹھیک ہے, یہاں پہ کام چل جائے گا. اب آپ نے سیکیورٹی کے کنسرنز دیکھنے ہیں. آپ کے پاس HTTP پہ تو ٹریفک ہے, ٹھیک ہے, لیکن HTTP سے آپ نے HTTPS پہ موو کرنا ہے. یعنی SSL سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ ضروری ہے, کیونکہ آج کل کی تاریخ میں جو ای کامرس وغیرہ کی سائٹ ہے وہ HTTPS پہ نہیں لازمی ہے, ورنہ SEO کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی مسائل ہیں. ٹھیک ہے, لوگ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے, اور بھی مسائل ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ ایک سرٹیفکیٹ مینیجر ہوتا ہے AWS کا. اس سرٹیفکیٹ مینیجر میں سے آپ کو اس کو یوز کرتے ہوئے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ پبلک سرٹیفکیٹ کی. پبلک سرٹیفکیٹ آپ نے بنا لینا ہے, DNS اس کا آپ نے ویریفائی کروا لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو کلاؤڈ فرنٹ اینڈ ہے, ٹھیک ہے, کلاؤڈ فرنٹ اس کو بولتے ہیں, اس میں سے ڈسٹریبیوشن بنانی ہے. یہ ڈسٹریبیوشن جو ہوگی یہ ہوگی آپ کے ڈومین کے لیے. یہ جو ڈسٹریبیوشن جو بھی آپ نے ڈومین لیا اپنا, جس کے لیے آپ نے سرٹیفکیٹ جو ہے, ٹھیک ہے, وہ بنایا تھا اس کے لیے. اب یہ HTTP کی ٹریفک کو HTTPS پہ ریڈائریکٹ کر دے گا, اور آپ کے پاس آپ کا فرنٹ اینڈ ہے وہ چلنا شروع کر دے گا HTTPS کے اوپر. پھر اگین آپ نے ایک اور کلاؤڈ کی فرنٹ کی ڈسٹریبیوشن ایک اور بنانی ہے, اور یہ ڈسٹریبیوشن جو ہوگی یہ ہوگی API کے .domain.com کے لیے, تاکہ آپ کا جو ڈومین ہے, ٹھیک ہے, جو API ہے وہ بھی چلنا شروع ہو جائے. یہ ہے اوور آل سارے کا سارا کام جو کہ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ ایسے ہے کہ میں نے بہت سارا کام اس میں کیا ہوا ہے آلریڈی. میری S3 بکٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. میں نے S3 بکٹ کے اندر کیا کیا ہے کہ میرے جو پروجیکٹ تھا میں نے اس کو لا کے یہاں پہ ہوسٹ کیا ہے. یہ پروجیکٹ ہوسٹ ہے. اس کی پراپرٹیز میں اگر آپ جائیں تو یہاں پہ اسٹیٹک آپ کے پاس کنٹینٹس ہیں اسٹیٹک ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کرنے کے. آپ نے اس کو ایڈٹ کر کے انیبل کرنا ہوتا ہے. انیبل جیسے ہی کرتے ہیں آپ کے پاس ایک URL آ جاتی ہے. اس URL کو اگر آپ اوپن کریں تو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا کہ میری ویب سائٹ اس کے اوپر اوپن ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ تھی S3 بکٹ. S3 بکٹ کے لیے ہم نے کلاؤڈ فرنٹ پہ جو ایک ڈسٹریبیوشن بنائی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ. لیکن اس سے پہلے سرٹیفکیٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. سرٹیفکیٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سرٹیفکیٹ مینیجر, اس میں نے 2 سرٹیفکیٹس بنائے ہیں, اور سرٹیفکیٹس کے کمال کی بات ہے. اچھا چلو میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. میرے پاس سرٹیفکیٹ مینیجر آ جاتا ہے, اور اس میں ایک پیج ہے. ہر میں نے سرٹیفکیٹ بنائے ہیں, وہ تبھی چل رہے ہیں, تو وہ یہاں سے شاید ایکسپورٹ ہو گئے. میں نے بنایا تھا تو 2 سرٹیفکیٹ بنائے تھے, ٹھیک ہے. اور سرٹیفکیٹ میں ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو ریجن ہے, جو یہاں سے آپ نے چوز کیا ہوا ہے, یہ US ایسٹ 1 ہو, ورنہ سرٹیفکیٹ جب آپ بنانے جائیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے پاس اپیئر نہیں ہوں گے. جیسے کہ میں اگر ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں سرٹیفکیٹ کی, تو ریکویسٹ پبلک سرٹیفکیٹ ہے. میں یہاں پہ اپنا کوئی بھی ڈومین نیم دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ڈومین نیم دینے کے بعد میرے پاس اس کی فردر جو ہے
جو اچھا یہ تو ریکویسٹ ہے. ریکویسٹ کے لیے مجھے نا ڈی این ایس ویلیڈیشن کرنی پڑتی ہے. ڈی این ایس ویلیڈیشن کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ریکویسٹ کی, تو یہ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے. ویلیڈیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ بکیٹس وغیرہ ہیں. تو سرٹیفکیٹ میں آپ نا بیسک ڈومین اور اسٹیرک ڈاٹ ڈومین ڈاٹ کام بھی لکھ سکتے ہیں, تاکہ آپ کے پاس کل کو وائلڈ کارڈ یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پی آئی ڈاٹ آپ کے ڈومین ڈاٹ کام ہو تو کام چل جائے آپ کا. تو یہاں پہ دوبارہ میں یہاں پہ آ جاتا ہوں. سرٹیفکیٹ میں نے 2 بنائے تھے. تو اچھا, سرٹیفکیٹ میں جو ٹیکنیکل پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے پہلے آپ نے ریجن یہ والا چوز کرنا ہے, پھر سرٹیفکیٹ بنانا ہے, اور پھر سرٹیفکیٹ بنانے کے بعد جب آپ کلاؤڈ کے فرنٹ میں جائیں گے, ٹھیک ہے, تو جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ جب آپ کریٹ کریں گے ڈسٹریبیوشن, ٹھیک ہے, تو اس میں تب وہ آپ کو سرٹیفکیٹ ادھر نیچے نظر آئے گا, ورنہ سرٹیفکیٹ نے آپ کو نظر آنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ والا یہاں پہ, ورنہ سرٹیفکیٹ نے اپیئر ہی نہیں ہونا یہاں پہ. تو ایسا ہے کہ یہاں سے نا ڈسٹریبیوشن بن جاتی ہے. آپ اپنا بکٹ کو چوز کر لیتے ہیں, کوئی بھی بکٹ چوز کی, پھر آپ نے جو مین اس میں سیٹنگز ہیں وہ یہی ہیں. بکٹ چوز کر لیا آپ نے, ساتھ میں یہ باقی سیٹنگز یہ خود اٹھا لیتا ہے. پھر آپ نے یہاں سے ریڈائریکشن کرنی ہے کہ ریڈائریکٹ ایچ ٹی ٹی پی ٹو ایچ ٹی ٹی پی ایس, یہ اس کا ایک ضروری پارٹ ہے. اور پھر اس کے اندر, ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ اس کو ڈسیبل بے شک کر لیں ورنہ پیسے مانگتی ہے ویب کو, ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ آپ کے پاس جو یہ الٹرنیٹ ڈومین نیم ہے نا, یہاں پہ آپ نے اپنا ڈومین ایڈ کرنا ہے. جیسے کہ میرے پاس تو S3 بکٹ ہے جس کا ایک اپنا URL ہے, تو میں یہاں پہ اپنا جو ڈومین ہے, ٹھیک ہے, میک براؤن کے نام سے اس کو میں نے ڈالا, ٹھیک ہے, ایڈ کیا, تو تبھی اس کے بعد ہی یہ اویلیبل ہوا آگے. کیونکہ پھر بعد میں ہم نے اپنے ڈی این ایس پہ جا کے انٹری کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ڈی این ایس میں ہم ایک انٹری کرتے ہیں, اور وہ انٹری کیا کرتی ہے کہ آپ کے پاس ایک جو کلاؤڈ کا فرنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے, اس کے اوپر ریڈائریکشن کرتی ہے. کینونیکل نیم یا آپ ایلیاس یوز کرتے ہیں, ایلیاس روٹ کے لیے ہوتا ہے. روٹ کا جو ڈومین ہو @ جہاں پہ شروع میں آپ ہوسٹ میں ڈالتے ہیں, اس میں آپ کو ریڈائریکشن ایلیاس کے تھرو کرنی پڑتی ہے, اور وہ سیدھی آپ کے پاس یہ جو کلاؤڈ کا فرنٹ اینڈ بنتا ہے, ڈسٹریبیوشن اس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. تو میرے پاس یہ ہے ایک ڈسٹریبیوشن ہم دیکھتے ہیں اس میں آلریڈی جو بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسکلی ایک یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے میری وہ یہاں پہ آ رہی ہے. یہ ایک ڈسٹریبیوشن نیم آپ کو مل جاتا ہے, ڈومین نیم, اور ساری ریڈائریکشن جو ہے اس پہ آپ نے کرنی ہوتی ہے, اور یہاں پہ آپ کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. میرا سرٹیفکیٹ ایڈڈ ہے اس لیے آ گیا. اور اس میں نا آپ نے یہ ڈیفالٹ جو ہے آپ نے index.html روٹ آبجیکٹ ڈالنا ہوتا ہے. ویو کے کیس میں بھی یہی آئے گا, اور باقی بھی جو آپ کی سنگل پیج اپلیکیشن ہے موسٹلی کیا ساری اسی پہ چلتی ہیں. تو باقی اس میں اگر آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہو, ٹھیک ہے, تو / کر کے, ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ اسٹیرک ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ کی پاس کریٹ اینڈ ویلیڈیشن میں کرتا ہوں / اسٹیرک کے ساتھ یوں, تو جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ سارے کا سارا انویلیڈیٹ ہو جائے گا, ورنہ یہ ڈسٹریبیوشن اپنے پاس ڈیٹا کو کیشے کر کے رکھتی ہے. تو یہ 2 ڈسٹریبیوشن بھی بن گئی. اس میں مین پارٹ جو ایک وہ تھا سرٹیفکیٹ میں, وہ یہ تھا اوریجن والا. یہاں پہ مین پارٹ یہ تھا کہ وہ آپ اوریجن کریں گے تو تبھی ڈسٹریبیوشن بنائیں گے تو سرٹیفکیٹ آپ کے پاس آئے گا. تو کلیکشن میں ایسی کوئی خاص چیز اور نہیں ہے. HTTP ٹو HTTP ریڈائریکشن ہی ہے جو آپ کے پاس لگی ہوئی ہے, جو ریڈائریکشن کر رہی ہے. اور اگر EC2 انسٹنس کی بات کی جائے تو میرے پاس میرا ایک انسٹنس موجود ہے. اس انسٹنس کے اوپر میرے پاس جو اس کا جو کنیکشن ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میں نے جب وہ انسٹنس بنایا تو اس وقت مجھے اس نے ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ ایک سرٹیفکیٹ لے لیں. سرٹیفکیٹ میں نے لایا, پٹی کو میں نے یوز کیا, اور پٹی کا کنیکشن یوز کرتے ہوئے, اور اس جو میرا انسٹنس ہے پارٹیکولرلی, ٹھیک ہے, یہ والا ایک پارٹیکولر انسٹنس, اس کا میں نے اینڈ پوائنٹ اٹھایا, اور اس کے اینڈ پوائنٹ اور IP سے میں نے, ٹھیک ہے, اپنا کنیکشن اسٹیبلش کیا, ٹھیک ہے.
اور یہاں سے بھی آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی اس کا جو وہ ہوتا ہے یوزر ہوتا ہے ڈیفالٹ یوزر، جب آپ اس کی کنیکشن کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتاتا ہے EC2 یوزر کے ساتھ یہ کنیکشن بن رہا ہے. یہ EC2 یوزر کنیکٹ ہوتا ہے اور پھر اس کی اپنی کمانڈز ہیں ٹھیک ہے. یہ لینکس کا اپنا ورژن ہے تو اس میں آپ کو نینو وغیرہ جو ہے انسٹال نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آلریڈی وہ انسٹالڈ ہوتا ہے. آپ کسی بھی ایک فائل کو پکڑ کے اس کو کھول سکتے ہیں وہاں پہ اور آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہی سیشن سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے پاس بیسیکلی اس میں ایک جو یوزر ہوتا ہے، جس طرح ونڈوز میں سی ڈرائیو میں یوزرز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ یوزرز جو ہے نا یہاں پہ ٹھیک ہے وہ اس کے آپ پاتھ میں آئے ہوئے ہیں. اس میں میں نے ایک میک API کے نام سے ایک فولڈر بنا دیا ٹھیک ہے اور اس فولڈر کے اندر پھر میں نے ڈیٹا لایا. یہ کیس سینسٹیو ہے، ذرا سی بھی چینج کریں تو کام خراب ہو جاتا ہے. اس کے اندر میرا یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے. میرا ڈیٹا یہ ہے کہ میری کمپوز کی فائل ساری کی ساری یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے. اور اس کے اندر میری زپ فائل میں نے ایکچوئل جو API تھی وہ لائی ہے اور اس کو ایکسٹریکٹ کر کے ٹھیک ہے یہ ایک فولڈر بنایا ہوا ہے. اس فولڈر کے اندر میرا وہ کوڈ ہے جو بلڈ ہوتا ہے، اس کے اندر میرا ایکچوئل پروجیکٹ ہے جو بلڈ ہوتا ہے، جو میرے ویژول اسٹوڈیو کا پروجیکٹ ہے، اسی کو میں بلڈ کرتا ہوں. تو آپ اس میں سے نینو کر کے کسی بھی فائل کو پکڑ کے اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ اسکیپ دبائیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو وائی پوچھے گا کہ یس اور نو سیو کرنا چاہتے ہیں. وائی کر کے اس میں آپ ڈیٹا سیو کر لیں ٹھیک ہے اور کنٹرول A کریں یا شفٹ کے ساتھ پورے کا پورا ٹیکسٹ سلیکٹ کر لیں اور پھر اس کو کنٹرول K کے ساتھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ. ورنہ بڑا مشکل ہے اس میں چیزوں کو مینیج کرنا. اور جو مین اس میں کمانڈز ہیں وہ ڈاکر کی کمپوز کی کمانڈز ہیں. ڈاکر کمپوز بلڈ کی کمانڈ ہے. اگر آپ بلڈ کریں گے ڈاکر کمپوز کے ساتھ اپنے پروجیکٹ کو ٹھیک ہے آپ کرنے کے ساتھ جیسے کہ ڈاکر کمپوز اور ساتھ میں آپ پہ یہاں پہ اور بلڈ ہے یہ کریں گے تو آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے امیجز ہیں وہ دوبارہ سے ری بلڈ ہوں گے، ان کے کنٹینرز بن جائیں گے اور پھر وہ اپ ہو جائیں گے. تو یہ کمانڈ بہت ضروری ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل آتے ہیں اگر آپ اس کو یوز نہیں کریں گے. سمپل ڈاکر کمپوز اب جو ہے نا وہ کمانڈ یوز کرنے سے نا آپ کے پروجیکٹ جو ہیں اس طرح سے بلڈ ہو کے دوبارہ سے وہ ریکنسٹرکٹ نہیں ہوں گے اور کام خراب ہو جائے گا. ویسے ڈاکر کمپوز ڈاؤن کریں گے تو آپ کے جو چلتے ہوئے امیجز ہیں وہ سٹاپ ہو جائیں گے. پھر آپ ڈاکر کمپوز بلڈ کر سکتے ہیں اور علیحدہ سے بھی ڈاکر کمپوز بلڈ اور ڈاکر کمپوز آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ مجھے زیادہ سوٹیبل کمانڈ لگی، اسی کی بیس پہ میں نے سارا کو ڈپلائمنٹ کی ہے، اسی کی بیس پہ کام چلا آگے سارا. تو ڈاکر کی کمپوز کی جو وہ رائٹ فائل ہے اس میں کافی ساری چینجز بھی کرنی پڑی. HTTP وہ مان نہیں رہا تھا اس طرح سے اتنی سادے طریقے سے ٹھیک ہے. تو اس میں کافی دقت آئی ٹھیک ہے. پورٹ 80 جو تھی اس کی جو ریڈائریکشن تھی اس کو کرنے میں مسئلہ آیا کچھ. یہ تو بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ یہاں پہ 081 پورٹ آئی ہوتی ہے تو پھر یہ اویلیبل نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اس کو پورٹ 80 کیا. HTTPS کو ڈسیبل کیا. یہ جو لائن میں نے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ HTTP اس کو نا ٹھیک ہے ڈسیبل کرنے کے لیے، یعنی فورسفلی وہ نہ چلے. اسی طرح اگر آپ چلائیں گے ٹھیک ہے تو پھر لوکل ٹیب کے سرٹیفکیٹس اور ان کا ایشو آئے گا ٹھیک ہے. تو ضرورت نہیں ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ فرنٹ اینڈ پہ کلاؤڈ فرنٹ آپ کی HTTP ہے یعنی SSL کی ٹرمینیشن کر رہا ہے، وہ خود کنیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ HTTP کی پورٹ پہ. تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ SSL سرٹیفکیٹ وغیرہ کچھ بھی. تو بہرحال یہ وہ بیسک فائل ہے ٹھیک ہے جس میں میں نے ایک پوسٹریج کا ایک وہ ڈیٹا بیس ہے وہ بنا رکھا ہے ٹھیک ہے. اور خیر ابھی اس کی کریڈینشیلز بھی سامنے آ گئے ہیں ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اپنی کریڈینشیلز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی اتنا خاص ڈیٹا ہے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے، اس لیے مجھے کوئی زیادہ فکر بھی نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں ساری کی ساری جن کو یوز کر کے آپ اپنے پروجیکٹس کو آسانی کے ساتھ فری آف کاسٹ ڈپلائی کر سکتے ہیں. بس آپ کے پاس ایک ڈومین نیم ہونا چاہیے. ڈومین نیم پرچیز کر کے رکھیں
ठीक है। और अगर वो आपके पास है तो आप अपने प्रोजेक्ट को आसानी के साथ बिल्ड भी कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि बजाय इसके कि आप एक रजिस्ट्री के ऊपर अपने डॉकर के इमेज को पोस्ट करें, फिर उसको यहाँ पे डाउनलोड करें और ब्ला ब्ला ब्ला, मैं गिट के भी चक्कर में नहीं पड़ा। गिट का कनेक्शन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं कि गिट से कोड उठा लें, वो एक अलग वो रैंट था। ठीक है, तो बस सिंपली मैंने वो किया। डेटा आपको अगर ट्रांसफ़र करना है अपने सिस्टम से यहाँ पे, तो उसके लिए आपके पास ना OT जो होता है वो एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है, OT जैन। ठीक है, तो मैंने भी इससे ना एक सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट करवाया, और फिर वो जो पार्टिकुलर सर्टिफिकेट था मेरा, ठीक है, उसको मैंने यूज़ किया। इसमें एक और भी मसला मुझे आया था ऐप डेटा के हवाले से। जो ASP.NET कोर की ऐप्स होती हैं, उसकी जो डॉकर कंपोज है उसमें भी आपने देखा होगा कि एक वेरिएबल यूज़ होता है ऐप डेटा का, और ये बड़ा मसला पैदा करता है। तो इस मसले को हल करने के लिए भी मैंने एक .env की फ़ाइल जो है वो रूट में बनाई थी, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट पड़ा होता है। वहीं पे ना आप जहाँ डॉकर कंपोज की फ़ाइल आपकी पड़ी होती है, वहीं पे आपको एक .env की फ़ाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, और इस env की फ़ाइल के अंदर आपको जो आपका ऐप डेटा है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो डालनी पड़ती है। जैसे कि मैंने ये वैल्यू डाली हुई है कि मेरा जो होम का फोल्डर है उसमें EC2 यूज़र है, ये होम स्लैश EC2 यूज़र तो आ ही जाता है। इसमें एक फ़ोल्डर बना दो ऐप और उसको डेटा का, और जो मेरा वॉल्यूम शॉल्यूम है, ठीक है, तो वो सारा जाके उसी के अंदर सेव कर लो। तो वो भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको अगर मैं dir करूँगा, लिस्टिंग करूँगा डायरेक्टरी की, तो वो आपको नज़र आ जाएगा। CD आप dir करते हैं तो ये ऐप अंडरस्कोर डेटा का ये फोल्डर पड़ा हुआ, उसी के अंदर मेरी चीज़ें आके जो वॉल्यूम है इसका वो डेटा शेटा सेव होता रहता है। तो यही चीज़ें हैं जो असल में कनेक्शन बनाना जो है वो आपके पास, अगर आप अपने सर्वर से कनेक्शन ना बनाना चाहें अपने लोकल सिस्टम से सर्वर तक, और ये सर्टिफिकेट वगैरह यूज़ ना करना चाहें, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। गिट का एक अकाउंट है, गिट की एक रिपोजिटरी है, वो यहाँ पे क्लोन कर लें। ठीक है, और फिर उस रिपोजिटरी की जो चेंजेस हैं वो आपके पास आती रहेंगी। जब भी आप रिपोजिटरी में डेटा वगैरह पुश करते रहेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो यही है सारा कुछ, इसी से ही एप्लीकेशन होस्ट हुई हुई है। ठीक है मेरे पास, और ये चल भी रही है जी।